حضور علیہ السلام نے جب مشورہ مانگا نا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، جانثار صحابی یار غار یار مزار کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ آپ جو مرضی حکم فرماتے ہیں ہم اس کے لیے تیار ہیں، آپ سر کٹانے کا کہیں گے ہم اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرا دیں گے آپ کے نام، یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی بڑی جلالی اور بڑا جذباتی انداز اپناتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار فرمایا اور جانثارانہ جذبات کا اظہار فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ مجھے مزید مشورے کی ضرورت ہے، مزید مجھے بتاؤ، مزید اپنی تسلی اور تشفی کراؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی خاموش، حضرت عمر بھی خاموش، حضرت علی نے بھی اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ اب صحابہ کرام جو مہاجرین تھے انہوں نے باری باری اپنے جذبات کا اظہار کر دیا۔ میرے لائبان نبی پھر بھی خاموش ہے، فرمایا مزید بولو۔ ارے جب صحابہ نے دیکھا انصار و مہاجرین نے کہ مہاجرین نے تو اپنی محبت کا اظہار کر دیا ہے، لیکن جو مدینہ کے رہنے والے انصاری صحابی انصار صحابہ کرام کی طرف مہاجرین نے دیکھا تو انصار صحابہ کرام نے دیکھا کہ لگتا ہے اللہ کے نبی کا اشارہ ہماری طرف ہے، ہمارے جذبات بھی اللہ کے نبی لینا چاہتے ہیں، ہمارا موقف بھی لینا چاہتے ہیں۔ تو انصار صحابہ کے سردار قبیلے کے سردار حضرت مقداد کھڑے ہو گئے۔ حضرت مقداد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ لگتا ہے آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے کہ ہم کیا کریں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے یا نہ دیں گے، ہم اپنے محبت کا اظہار کیسے کریں گے۔ یا رسول اللہ سن لیجئے ہم مہاجرین صحابہ سے پیچھے نہیں رہیں گے، اے میرے نبی سن لیجئے ہم موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہے، ہم چوری کھانے والے مجنو نہیں ہیں کہ منو سلوہ کھا لیا، لیکن جب فرعونیوں کے ساتھ لڑنے کا ٹائم آیا تو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے اذهب انت وربک فقاتلا انا هاہنا قاعدون۔ فرمایا یا رسول اللہ بنی اسرائیلیوں کی طرح تو نہیں ہے جنہوں نے حضرت موسیٰ کی نعمتیں کھا کر آسمانی جنتی کھانے کھا کر بھی اپنے نبی کا ساتھ نہ دیا۔ یا رسول اللہ ہم ایسے ویسے نہیں ہیں، یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیے، آپ لڑنے کا حکم کریں گے، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، مرنے کے لیے تیار ہیں۔ یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں کہیں گے کہ سمندروں میں سواریاں ڈال دو، سمندروں میں چھلانگیں لگا دو، یا رسول اللہ ہم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے، سمندروں میں چھلانگیں لگا دیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ یہ محبت کا اظہار فرمایا، حضور کا چہرہ تھوڑا کھلکھلایا، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا مزید کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے صحابی وہ بھی انصار قبیلے سے تھے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے قبیلے کی فکر نہ کیجئے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمارے معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں، آپ کی تصدیق کرنے والے ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کی فرما برداری کا وعدہ کرتے ہیں، آپ جس طرف مرضی قدم بڑھائیں گے ہم اسی طرف اپنی سواریاں دوڑائیں گے۔ یا رسول اللہ جہاں کے پسینے کے قطرے بہیں گے وہاں غلاموں کو خون بہے گا۔ آپ کے پسینے مبارک کے قطروں کے بدلے میں ہم اپنی جسم کے خون کے قطرے بہا دیں گے۔ یا رسول اللہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، آپ قدم بڑھائیں، آپ حکم فرمائیں، اشارہ فرمائیں، ہم آپ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں گے۔ ادھر میرے لائبان نبی پاک کے غلام تیار ہو گئے، بدر کے مقام کی طرف چل پڑے کہ جہاں کافروں کا سامنا ہوگا وہیں جنگ کریں گے، لیکن کفار مکہ بدر کے مقام پر پہنچے، ادھر جاسوسوں نے
میدان پر بھی اچھی جگہ پر قبضہ کر لیا، بلند جگہ پر بیٹھ گئے، بلندی پر آئے، کنویں بھی ان کے قبضے میں ہے، پانی بھی ان کے قبضے میں ہے۔ میرے لائبان نبی کریم علیہ السلام جا رہے ہیں، مدینہ سے نکلنے لگے، جب مدینہ کی ایریے سے باہر نکل رہے ہیں، دیکھا پیچھے دو بچے آ رہے ہیں، ارے وہ بچے ہیں معصوم ہیں، نابالغ ہیں۔ میرے لائبان نبی نے فرمایا اوے بچوں تم کیا کرنے آئے ہو؟ کون ہو تم؟ یا رسول اللہ ہم ساری ماں کے پتر ہیں، آپ کے نام پہ قربان ہونے کے لیے ماں نے بھیجا۔ یہ تھی وہ مائیں جو دین کے لیے اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے بھیجا کرتی تھی کہ جاؤ اپنے نبی کے دین پر قربانیاں کرو، نبی کے دین کے لیے وقف کرو۔ آج تو ہم قرآن پڑھانے کے لیے بچوں کو تیار نہیں، ایک تھپڑ لگا تو بکاری صاحب ہمارے بچوں کو نہیں پڑھانا آج کے بعد، جی ایسا ہوتا ہے نا۔ اس میں بات کرتا ہوں، عمومی روٹین یہ ہے، مدرسے میں کسی ایک استاد نے مار دیا، سوشل میڈیا پر ہائی لائٹ کیا گیا، اس کے مقابلے میں یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے، کالجوں میں کیا ہو رہا ہے، پرائیویٹ سکولز میں کیا ہو رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ مدرسے میں ذرا کوئی بات ہوئی تو ہائی لائٹ کیا۔ یہ لبرل طبقہ دین سے ہمیں دور کر رہا ہے، دین سے دور کرنا چاہتا ہے، دین کے دشمن ہے یہ دین کی دشمنی کر کے اور ان واقعات کو آڑ بنا کے اصل میں اپنا غبار نکال رہے ہیں، دین سے دشمنی کر رہے ہیں۔ تو سامعین اسی وقت آج کی مائیں کیا اور آج کے والدین کیا اور وہ مائیں کیا؟ حضرت میرے لائبان نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بچوں نام کیا ہے؟ ایک بولا بڑا بولا یا رسول اللہ میرا نام معاذ ہے، اور دوسرا بولا میرا نام محفظ ہے۔ میرے لائبان نبی کریم نے فرمایا تم ابھی جنگ کرنے کی عمر نہیں ہے، جاؤ واپس لوٹ جاؤ۔ بڑا کہنے لگا میرا دیکھ لے، میرے طاقت دیکھ لے، میری تلوار چلانے کا انداز دیکھ لے۔ بڑے نے اپنا کرتب دکھایا، ہنر خط دکھایا، تلوار کو گھمایا، بڑا دین کے لیے جذبہ ہے، ٹھیک ہے تم آ، لیکن چھوٹے تو چلا جا۔ چھوٹا کہنے لگا یا رسول اللہ یہ میرا بڑا بھائی ہے، میں اس سے بھی زیادہ طاقت والا ہوں۔ میرے نبی مسکرائے، چھوٹا بچہ ہے 9-10 سال کا ہے، اور 14 سالہ بھائی کے ساتھ تیرا کیا موازنہ، کیا مقابلہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ بے شک بڑے سے میری کشتی کرا لیں، میری کشتی ہاتھا پائی کرا لیں بڑے کے ساتھ، میں اپنے جذبات کو دکھا دوں گا۔ جب میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، اب صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں یہ محبت کا منظر، یہ پیار کا منظر، یہ اپنے نبی کے اوپر جانثار ہونے کا منظر دیکھ رہے ہیں۔ چھوٹا جب قریب ہوا بڑے کے پاؤں میں پائیں ڈالی، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، کہنے لگا چھوٹا کان میں بڑے بھائیا تجھے تو اجازت مل گئی ہے، تجھے تو خوش نصیبی مل گئی ہے، تو نبی کے لیے لڑے گا، کیا تو نہیں چاہتا تیرا چھوٹا بھائی بھی یہ اعزاز پالے؟ کہا ٹھیک ہے چاہتا ہوں۔ تو کہا بھائیا مجھے پتا ہے طاقت میں تو مجھ سے بڑا ہے، عمر میں بھی بڑا ہے، لیکن آج مجھے اپنے نبی کی رفاقت کے بدلے میں تو شکست کھا لے تاکہ میں بھی نبی کے ساتھ جاؤں، تو بھی نبی کے ساتھ جائے۔ ارے بڑا خود بخود گر گیا، میرے نبی تو جانتے تھے کہ یہ بڑے کا چھوٹے کے ساتھ ارے آپس میں بات چیت ہو گئی، آپس میں معاملات طے کر لیے۔ ارے جب میرے نبی پاک علیہ السلام کے چھوٹے غلام نے بڑے کو گرایا، صحابہ ہنس رہے ہیں، حیرانی کا عالم ہے، چھوٹا ہے ابھی کمزور، بڑے کو گرا رہا ہے۔ جب میرے نبی نے دیکھا یہ مڑنے والے نہیں ہیں، یہ زندہ ماں کے زندہ بیٹے ہیں، یہ محبت رسول کے چراغ روشن کرنے والی ماں کے بیٹے ہیں،
گالیاں دیتا ہے؟ ہم نے یہ سنا ہے. آج ہم نے چچا یہ پکی قسم کھائی ہے یا مر جائیں گے یا مار دیں گے اس ناری کو، کیونکہ وہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی گستاخیاں کرتا ہے. بدبخت ہے. میرے لجپال نبی پاک کے علماء حضرت معاذ اور معاذ ابو عبیدہ کے ساتھ نبی پاک کر رہے ہیں. سامنے سے ابو جہل کا گھوڑا گزرا. دیکھا یہ سے جو لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، زرہ پہنی ہوئی ہے، قدموں میں ٹانگوں میں بھی لوہے کی زرہ، ارے پورا جسم لوہے سے ڈھکا ہوا ہے، اتنا سیفٹی میں ہے اور گھوڑے پر سوار ہے. ابو عبیدہ نے کہا اس کو دیکھ رہے ہو؟ ہاں دیکھ رہے ہیں. فرمایا یہی ابو جہل ہے لعنتی. حضرت معاذ اور معاذ ابو عبیدہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اتنی بات کی، اشارہ کرنے کی دیر تھی، بجلی کی طرح وہ دونوں بچے ابو جہل پر کود پڑے اور جا کر اس کی ٹانگ پر ایسا خنجر مارا. دوسرے بھائی نے تلوار ماری. وہ درد برداشت کر سکا، گھوڑے سے گر گیا. جب گھوڑے سے گرا تو یہ دونوں ننھے معصوم بچے اس ابو جہل جیسے لعنتی اور مغرور اور متکبر کی چھاتی پر چڑھ گئے. پیٹ میں خنجر کے وار کیے، ادھر تڑپنے لگ پڑا. ادھر ابو عبیدہ کہتے ہیں میں قریب آیا، آ کر میں نے اسے سنبھلنے کا موقع نہ دیا. میں فرمایا اے بچوں اب تم بھی اپنی قسم پوری کر لو، آدھا گلا تم کاٹ لو تاکہ تمہارے حصے میں آ جائے کہ نبی کا سب سے بڑا دشمن اللہ نے ننھے بچوں سے مروا دیا. غرور اور تکبر جو ہے یہ بندے میں لیٹ اٹھتا ہے. جب بچے گلا کاٹنے لگے تو روایات میں آتا ابو جہل اتنا مغرور متکبر، مرن ویلے بھی مغرور تھے، متکبر رہا. مرنے کے ٹائم بھی تکبر کو نہ چھوڑا، غرور کے اندر مبتلا ہو کر مرا. کہنے لگا بچوں تمہیں پتہ نہیں ہے مجھے مارنے تو لگے ہو، میں آخری بادشاہ مر گیا ہوں، لیکن بات سنو میری گردن تھوڑی نیچے سے کاٹو، تھوڑی نیچے سے کاٹو تاکہ جب گردنیں کٹ کر اکٹھی ہوں گی پتہ چلے ایک سردار کی گردن ہے. مرنے کے ٹائم بھی تکبر کے اندر خدا نے مبتلا کیا. حضور نے فرمایا تھا لوگوں ایک موسیٰ کا فرعون تھا، اس امت مصطفیٰ کا فرعون ابو جہل ہے، یہ اس امت کا فرعون ہے. تو میرے لجپال نبی کریم علیہ السلام غلاموں، حضرت محمد اور معاذ نے اللہ نے اس کا غرور کس طرح خاک میں ملوایا کہ چھوٹے بچوں سے مروایا. چھوٹے بچوں سے مروایا، کسی بڑے مجاہد صحابی سے، مجاہد نبی کے غلام سے نہ مروایا، چھوٹے بچوں سے مروا کے اس کا غرور خاک میں ملا دیا. تو ابو جہل مر گیا، مردود ہو گیا. میرے لجپال نبی پاک کے علماء بیان یہ کر رہا ہوں، میرے لجپال نبی بدر کے مقام پر پہنچے، دیکھا وہاں کفار مکہ نے کنووں پر بھی قبضہ کر لیا، پانی پر بھی قبضہ کر لیا، میدان کی اچھی جگہ پر بھی قبضہ کر لیا. بلندی پر وہ ہے، نیچے ہے. میرے لجپال نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ وہ سخت زمین پر ہے اور نبی کریم علیہ السلام ریتلی زمین پر ہے. اب ریتلی زمین پر چلنا بھی مشکل ہوتا ہے، گھوڑے کا چلنا بھی مشکل، بندے کا چلنا بھی مشکل. پکی جگہ پر میدان انہوں نے سجا لیا. میرے لجپال نبی کریم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں مابے دنیائے رات پڑ گئی. میرے لجپال نبی دعا کر رہے ہیں اور رو رو کے دعا کر رہے ہیں. اتنے بلند میرے نبی نے ہاتھ کیے، اپنے سر سے اوپر آتے ہیں، آپ کی چادر گر جاتی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی چادر پکڑ کر کندھوں پہ رکھتے ہیں. پھر میرے نبی ہچکیاں مار مار کر ہچکیاں لے لے کے روتے ہیں. چادر پھر گرتی ہے، پھر اوپر رکھ دیتے ہیں. ابو بکر صدیق نے آخرکار میرے نبی کو اپنا کلابے میں لے لیا، دونوں بازوں میں لے کر کہا یا رسول اللہ اب بس کر دیجئے، آپ کا رب کبھی آپ کو رسوا نہ کرے گا، ہمیشہ خطا عطا کرے گا. یا رسول اللہ بس کیجئے. فرمایا نہ ابو بکر مجھے اللہ کی بارگاہ سے آج مدد طلب کر لینے دو، آج مدد مانگ لینے دو، آج اللہ سے رو رو کے مدد مانگ لینے دو. یا رسول اللہ
یہ بڑی جلالی دعا اللہ نے نبی مانگی. پہلے عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ سے مدد طلب کرتے رہے. یہ آخری دعا جب حضور نے آخری لمحات میں مانگی، کہا دیکھ لینا یا اللہ پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. میرے لائبان نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ دعائے جلال ارشاد فرمائے، اللہ نے پھر دعاؤں کو قبول فرمایا. میرے لائبان نبی پاک کے علماء پھر اللہ نے اسی طرف اشارہ فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. حضرت نے ترجمہ کیا امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ کنز الایمان کے اندر. ترجمے اوروں کی بھی پڑھا کریں لیکن تھوڑا سوچ کے پڑھا کریں، اور یہ ترجمہ پڑھنا آپ کو فرق محسوس ہوگا کہ کیا ترجمہ ہے، کتنا ادب ہے ترجمے کے اندر. قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کیا تو ادب کو ملحوظ خاطر رکھا. اب اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اذلہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اذلہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ذلیل. اس کا اذلہ کا کیا معنی ہے لفظی؟ ذلیل. اردو میں اس کا معنی کریں ذلیل، لیکن ذلیل عربی میں بھی کیا جاتا ہے. ذلیل عربی کا بھی لفظ ہے، اردو کا بھی لفظ ہے. یہاں ترجمہ کرنے والوں نے اپنی مرضی سے کیا. میں نے کہا تمہیں اپنی مرضی مبارک ہو، میں اعلیٰ حضرت کا عشق مبارک ہو. انہوں نے بھی ترجمہ کیا، فرمایا بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی ہے. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جب تم بالکل بے سر و سامان تھے. جب تم بالکل بے سر و اذلہ کا ترجمہ کیا کیا؟ بے سر و، اور ترجمہ بھی بالکل فٹ کیا، مفہوم کے مطابق کیا، بات کے مطابق کیا، بات کو بھی نہیں بدلنے دیا، اور ترجمہ بھی اپنے عشق میں اظہار بھی فرما دیا، اپنے عشق کا بھی اظہار فرما دیا، ادب کو بھی ملحوظ خاطر رکھا اور ترجمہ بھی بدلنے نہ دیا. یہ ہے ہمارے بزرگان دین جن کو ہم ویسے نہیں مانتے. سامعین عزیزاں کا میرے لائبان نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں، اللہ نے اعلان فرمایا کہ یاد کرو جب بدر کے میدان میں میں نے تمہاری مدد کی ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تمہارے پاس نہ تیر تھے نہ تلوار تھے، کچھ بھی نہ تھا. میرے لائبان نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں، ایسا ہے اصحاب بدر، کسی نے کہا تمہارے پاس تو تیر بھی نہیں ہے تلوار بھی نہیں ہے، پھر تم کس طرح سونے کملی والے نبیوں کے سردار ہیں. اس کے بعد نبیوں کا سردار، اسے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے کہا جو کچھ مرضی ہو نتیجے کی فکر نہیں ہے، ہمیں اپنے نبی پاک کی رضا مقصود ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں اپنی ہستی پر اجارہ کچھ نہیں. اپنی ہستی پر کیا اجارہ ہے ہمارا؟ اپنی ہستی پر کیا اختیار ہے؟ ہماری ہستی ہے ہی نہیں. یہ ہستی بھی مصطفیٰ کی ہستی ہے، یہ ہستی بھی مصطفیٰ کی، خدا رسول کی ہستی ہے. ہمارا کیا ہے؟ اپنی ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، اپنی ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں. اور صحابہ کیوں لڑ رہے ہیں؟ صحابہ بدر وہ جانتے تھے کہ بیچ دے خود کو نبی کے نام پر، بیچ دے خود کو نبی کے نام پر، ایسے تجارت میں خسارہ کچھ نہیں. ایسی تجارت میں خسارہ نہیں. جو نبی کے ساتھ تجارت کی جائے، خدا رسول کے ساتھ تجارت کی جائے، اس میں پرفیکٹ پرافٹ ہی پرافٹ ہے. نو لاس، صرف پرافٹ ہی، صرف نفع ہی نفع ہے. لیکن کوئی تجارت کر کے دیکھے تو صحیح. میرے لائبان نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں، حضرت مولا علی جب جنگ کی تیاری ہوئی، ادھر عتبہ شیبہ اور ولید نکلے. پہلے یہ جنگ کے اصول ہوا کرتا تھا، پہلے
فردن فردن جنگ کیا کرتے تھے بڑے بڑے سردار. پھر اس کے بعد عام جنگ کا اعلان کیا جاتا. ولید، عتبہ، شیبہ سامنے آئے. میرے نجبان نبی کریم علیہ السلام کے غلام جب سامنے گئے انہوں نے کہا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا فلاں فلاں ہے. کہا تم تو کمینے ہو، نعوذ باللہ کمی لوگ ہو، اور ہم مکہ کے سردار ہیں. سردار کمیوں سے نہیں لڑا کرتے. کوئی ہمارے مقابلے کا بندہ، ہمارے پائے کا بندہ بھیجو. انہوں نے دوبارہ مبارزت کی طلب کی. میرے لائبہ نبی نے واپس بنا لیا. فرمایا میرے غلاموں واپس آ جاؤ. میرے لائبہ نبی نے فرمایا علی جی سونے نبی، فرمایا کہ جا انہوں نے دن توڑ گیا. حضرت علی کو فرمایا، اپنے چچا امیر حمزہ کو فرمایا چچا آپ آگے بڑھیے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح قریشی خاندان کے بندے آگے بڑھے. جب مقابلے میں آئے کہا کون ہو؟ کہا آپ دیکھتے نہیں ہو میں وہ امیر حمزہ ہوں جس کا تم نام سن کر مکہ میں ڈر جاتے تھے. امیر حمزہ آ رہا ہے راستہ بدل دو. میں وہ امیر حمزہ ہوں، نبی کا سکا چچا حضرت امیر حمزہ ہوں. اور یہ ہے علی، ہمارا بھتیجا علی ہے، میرے نبی کا ویر علی ہے. یہ ابو عبیدہ بن جراح ہے، اس میں بڑا عالم ہمارے خاندان میں کوئی نہیں ہے. بتاؤ آؤ آپ سامنے. حضرت امیر حمزہ عتبہ کے مقابلے میں گئے، شیبہ کے مقابلے میں مولا علی ہے، شیبہ کے مقابلے میں ابو عبیدہ آئے، ولید کے مقابلے میں مولا علی آئے. حضرت مولا علی اور امیر حمزہ نے چند منٹوں میں صفایا کر دیا رب کے دشمنوں کا. ابو عبیدہ بن جراح تھوڑے بوڑھے تھے، کمزور بھی تھے، ان کے اوپر چڑھ دوڑا شیبہ. جب زخمی ہو گئے ابو عبیدہ گر پڑے. مولا علی نے اپنا شکار کر کے امیر حمزہ مولا علی ادھر بڑھ پڑے اور شیبہ کا بھی گلا جمع کر دیا. کہا اے لو ابو جالا، کوئی اور بھی بات ہو ہے تو لے آ. آج ساری دنیا اکٹھی کر لے، علی کی ذوالفقار حیدری کے سامنے سارے نیست و نابود ہو جائیں. یہ ہے مولا علی، یہ ہے ہمارے مولا علی مشکل کشا. یہ ہے وہ ہمارے مولا علی. میرے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جوہر دکھائے، اپنا ہنر اور فن دکھایا. میرے نبی مسکرائے. میرے نجبان نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں، جب شیبہ ولید کے ساتھ مقابلہ ہو رہا تھا، ولید بھی جوان مولا علی بھی جوان، تو اتنی دھول اٹھی کہ اس دھول کے اندر دونوں گم ہو گئے. نہ مولا علی کا پتہ چل رہا ہے، نہ ولید کا پتہ چل رہا ہے. کون حاوی ہے، کون شکست پا رہا ہے، کون فتح لے رہا ہے. دھول ہی دھول گھوم پڑی. ارے صحابہ ادھر پریشان ہے کہ کیا ہوگا، اللہ خیر کرے، مولا علی کی خیر ہو. لیکن جب دھول تھمی، مولا علی تلوار اوپر لہرا کر کھڑے تھے. صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند فرما دیا، نعرہ تکبیر بلند فرما دیا. تو صحابہ کرام، یہ مولا علی کے جوہر، سارے صحابہ کرام نے اپنے اپنے جوہر دکھائے. وہاں ایک صحابی تھی حضرت سواد رضی اللہ عنہ. یہ بڑی محبت کی بات ہے. حضرت سواد رضی اللہ عنہ جب حضور صفحے سیدھی فرما رہے تھے، سواد انصاری رضی اللہ عنہ، ان کا عشق دیکھیں، نوجوان تھے تو سامنے کھڑے ہیں تو یہ سب سے تھوڑا آگے ہو گئے. آگے ہوئے تو حضور صف سیدھی کرا رہے تھے، حضور کے ہاتھ میں ایک، تو حضور علیہ السلام نے چھڑی سے صحابہ کو پیچھے کیا، اس طرح پیچھے کر صفحے درست فرما رہے ہیں. تو وہ صحابی جان بوجھ کے تھوڑا آگے ہو گئے. جب آگے ہوئے تو حضور نے اس کے پیٹ پر مارا تو ان کا پیٹ ننگا تھا. میں نے کہا نا صحابہ جو جب اصحاب بدر کی کیوں شان بلند ہے، ساری 1.25 لاکھ صحابہ کی شان ایک طرف اور جو بدری صحابی ہیں 313 ان کی شان ایک طرف ہے. اور یہ رب قرآن نے دی ہے ان کو یہ شان. کیوں دی ہے؟ کہ ان کے پاس تھا کچھ نہیں لیکن جذبہ حب رسول تھا. بس انہیں تیر تلوار پر بھروسہ نہ تھا، انہیں سونے لجپال نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر بھروسہ. یہ صرف جذبہ حب رسول تھا ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا. ہم آج کے حکمرانوں کو بھی کہتی ہیں خدا کی قسم تم قدم بڑھاؤ، تم جذبہ حب رسول سے سرشار ہو جاؤ. امریکہ کیا، امریکہ بھی تمہارے جوتے نہ پالش کرے تو بات کرنا، ہم مولویوں کی گردنیں اتار دینا اگر امریکہ تمہارے جوتے نہ پالش کرے. لیکن شرط یہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے. اللہ کا رسول ہے. اے افواج پاکستان تمہارے پاس سب کچھ ہے، لیکن افواج پاکستان کے سربراہان ہاتھ جوڑ کے ادب کے دائرے میں کہتا ہوں
بنے، لیکن جذبہ حب رسول سے سرشار ہو جاؤ، یہ ایک بلوچستان کیا، ایک ہندوستان کیا، اللہ سارے جہان کا تمہیں سربراہ بنا دے، سارے جہان کا سربراہ بنا دے۔ لیکن کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لہو قلم تیرے ہیں، یہ لہو قلم تیرے ہو جائیں گے۔ تو سمیع اسی وقت حضرت سیوان رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے تو حضور نے چھڑی ماری پیٹ پر، تو ننگا پیٹ تھا، تو حضور علیہ السلام آگے بڑھے، واپس آئے تو کہا یا رسول اللہ، کہا کیا ہے؟ حضور نے اعلان کیا آج کسی کا مجھ پر کوئی حق ہے تو لے جاؤ، کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ اسی وقت کہا آج کسی نے کوئی بدلہ لینا مجھ سے لے لو۔ حضرت سیوان آگے بڑھے، فرمایا بڑا موقع ہے، حضور خود فرمائے بدلہ لینا ہے تو لے لو، تو آگے بڑھے کہا یا رسول اللہ میں، صحابہ نے اس طرح آنکھیں پھاڑ کے دیکھا نا کہ یہ تو منافق نکلا ہے۔ صحابہ کے عجیب عجیب انداز اور عجیب عجیب نظریات، یار یہ تو ہمارے ساتھ کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے میں نبی سے بدلہ لیتا ہوں، سامنے جنگ ہو رہی ہے، کفار مکہ کھڑے ہیں اور یہ اپنے نبی سے بدلہ، یہ تو منافق نکلا ہے۔ بڑی بڑی طرح کی چیمہ گوئی ہونے لگ پڑی، لیکن ادب سے کھڑے رہے صحابہ کرام، ہلے نہیں اپنی جگہ سے۔ تو وہ بڑے حضور نے اس کے پاس آئے، فرمایا کیا ہوا؟ کہا آپ نے مجھے چھڑی ماری ہے، پیٹ میں مجھے درد ہوا ہے۔ کہا ٹھیک ہے بدلہ لینا چاہتے ہو؟ ہاں۔ فرمایا ٹھیک ہے لو بدلہ، یہ لو چھڑی پکڑائی، تو کہا یا رسول اللہ جب آپ نے چھڑی ماری ہے نا تو میرا پیٹ ننگا ہے، میں نے ننگے جسم پر چھڑی کھائی ہے، لہٰذا آپ نے قمیص پہنی ہوئی ہے۔ تو حضور نے اپنی قمیص مبارک اٹھا دی، اور کیسا عدل والا پیغمبر، کیسا انصاف والا پیغمبر۔ آج ہمارا انصاف کدھر گیا ہے؟ ہمارا انصاف گھڑی پر کھڑا ہے کہ ٹائم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، ان باتوں میں ہمارا انصاف کبھی نہیں جاتا۔ میرے لاجپال نبی کے غلاموں، حضور نے اپنی قمیص مبارک اٹھائی، فرمایا مار چھڑی اور اپنا بدلہ لے۔ چھڑی کو حضور کے غلام سواد جب حضور نے قمیص اوپر کی، چھڑی کو نیچے پھینکا اور کلامے میں لے لیا، حضور کو چومنا شروع کر دیا، حضور کے پورے جسم کو چوما۔ سواد انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے، حضور نے فرمایا کیا کر رہا ہے، جلدی کر، جنگ کا ٹائم ہے، بدلہ لے تاکہ آگے کام بڑھائے۔ حضرت سواد کہنے لگے یا رسول اللہ بدلہ لے لیا ہے۔ کہا یہ کیسا بدلہ؟ کہا یا رسول اللہ آج مجھے پتا تھا بچنا نہیں ہے، سامنے 900 ہے، ادھر 300 ہے، 3 گنا بڑی طاقت سے لڑنے جا رہے ہیں، مرنا ہی مرنا ہے، موت کی موت سامنے ہے۔ میں سواد انصاری کی دل کی خواہش تھی کہ دنیا سے جاتے ہوئے نبی کے ننگے جسم کو چوم جاؤں تاکہ اللہ جہنم کی آگ مجھ پر حرام کر دے۔ میں نے کہاں بدلہ لینا تھا، میں نے تو اس لیے کیا ہے یہ سارا کچھ، میں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے جسم کو چوم جاؤں، جہنم کی آگ حرام ہو جائے۔ اب یہاں میں مسلمانوں سے، اپنے بزرگوں سے، بھائیوں سے سوال کرتا ہوں، کیا سواد انصاری کے پاس کلمہ نہیں تھا؟ کیا قرآن نہیں تھا؟ کیا دین نہیں تھا؟ کیا جہاد کا جذبہ نہیں تھا؟ کیا وہ اللہ کے لیے لڑنے نہیں آیا تھا؟ پھر کس بات کا شک تھا اسے جنتی ہونے کا؟ لیکن پھر بھی وہ ان عملوں پر گزارا نہیں کر رہا۔ جہاد اس نے بتایا دنیا کو، صحابی رسول نے، کہ بے شک میں جہاد کر رہا ہوں، بڑے عمل والا، بڑے ثواب والا کام کر رہا ہوں، میں نے قرآن کو مانا ہے، بڑا ثواب والا کام کیا ہے، میں نے نمازیں پڑھی ہے، بڑا ثواب والا کام کیا ہے، میں نے کلمہ پڑھا ہے، بڑا ثواب والا کام کیا ہے۔ لیکن لوگوں ان سارے عملوں کے باوجود سواد انصاری کو، نبی کے غلام کو بھروسہ عملوں پر نہیں ہے، مصطفیٰ کریم کی رحمت پر بھروسہ، ذات مصطفیٰ پر بھروسہ ہے۔ یہی ہم بریلوی کہتے ہیں، وہ عمل کرو سارے کرو، نماز روزہ حج زکات کرو، لیکن وہ کام بھی کرو، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ میں جب تک کٹ مروں خواجہ برہا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے یا لہو قلم تیرے ہے۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آپ